الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو یوٹیوب پر ایک چینل نیو جن لیڈر میں اس وقت کی جو نوجوان نسل ہے اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے یا اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس پر دنیا کے جتنے بھی راستے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک ایسی گلی کے اندر بند ہو چکا ہے جس پر کہ سورج کی یا اس پر روشنی کی کوئی بھی کرن جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی۔ تو جو میری زندگی کے تجربات ہیں یا میری سراؤنڈنگ کے اندر جو زندگی کے تجربات ہیں ان کی روشنی میں نے جو ہے آج کے نوجوان نسل کے لیے کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں کس طرح اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس مایوسی سے یا اس بے بسی سے بچا سکوں۔ تو میں نے جو کوشش کی ہے اس کوشش کے نتیجے میں اس کی مجھے 3 وجوہات ملی ہیں۔ پہلی وجہ ناقص منصوبہ بندی، دوسری غیر مستقل مزاجی اور تیسری جو ہے وہ انسانی رویے ہیں۔ ناقص منصوبہ بندی جو ہے میں 3 دفعہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میرے معاشرے کے 2 معزز کردار، ایک والدین اور دوسرے جو اساتذہ ہیں وہ ہیں۔ وہ کیوں ہیں کہ کوئی بھی انسان ہے یا کوئی بھی بچہ ہے اس کا جو سٹارٹنگ پیریڈ ہوتا ہے اس دوران اگر والدین جو ہے وہ پور انٹریکشن بچے کے ساتھ شو کرتے ہیں، اساتذہ اگر پور اسیس کرتے ہیں یا پور ان کی ایویلویشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا کسی بھی انسان کے ساتھ، تو وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے جب ایک انسان یا بچہ جو ہوتا ہے وہ بے بسی اور مایوسی کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا جاتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی لرننگ پروسیس کا جو پہلا سٹیپ ہے یا کسی بھی انسان کا یا کسی بھی بچے کا جو سب سے پہلا لرننگ سکول ہے وہ والدین سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا سٹیپ جو ہے وہ اساتذہ سے سٹارٹ ہوتا ہے جن نے اس انسان یا اس بچے کی جو ابیلٹیز ہوتی ہیں ان کو ڈائگنوز اور اسیس کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کی کسی ایک کی جو ہے وہ کیئر لیس کی وجہ سے یا دونوں کی کیئر لیس کی وجہ سے وہ انسان یا بچہ جو ہے وہ مس ٹریک ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ اس بچے کو جو سٹارٹ کے اندر ڈائریکشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس ڈائریکشنل ایٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، اس کی اسیسمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ ایسے انسان کے اوپر یا ایسے بچے کے اوپر پیرنٹس، سوسائٹی اور ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں وہ امپوز کرتے ہیں۔ جب دوسرے کے ڈیسیژنز کے اوپر پروڈکشن ہوتی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی یا کسی بھی بچے کی یا کسی بھی انسان کی، تو جب وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن سے یا کسی بھی انڈسٹری سے فارغ التحصیل ہوتا ہے اس طرح کا نوجوان، پھر جب وہ جا کے کسی کو جوائن کرتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن کو یا کسی انڈسٹری کو، تو کیونکہ اس کا صحیح طریقے سے جو ڈائریکشنل ایٹیٹیوڈ رہا تھا اس کو ڈائگنوز نہیں کیا گیا تھا، اس کو میئر نہیں کیا گیا تھا کہ وہ کس چیز کے اندر اپنے آپ کو ایکسل کر سکتا ہے، تو اس طرح کا جو فارغ التحصیل نوجوان ہوتا ہے وہ صرف اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کر کسی بھی انسٹیٹیوشن یا کسی بھی انڈسٹری کے اندر اپنی جوائننگ دیتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ جوائننگ دیتا ہے تو اس کے اندر پرسنل انٹرسٹ اس طرح کی کوئی چیز بھی یا ایسا سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو پیشن ایک کسی بھی فیلڈ کے اندر کسی بھی نوجوان کے اندر ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو پاتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا ڈائریکشن ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیا ہے یا وہ کس چیز کے اندر اپنے آپ کو ایکسل کر سکتا تھا۔ اس طرح کے جو نوجوان ہوتے ہیں پھر وہ مزید جو نوجوان پیدا کرتے ہیں وہ اس طرح کے نوجوان پیدا کرتے ہیں جو کہ ایک کوانٹٹی کی صورت میں ہم ملتے ہیں، کوالٹی کی صورت میں نہیں ملتے۔ تو جس طرح کا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ کیا گیا تھا یا جس طرح کے ڈیسیژنز اس کے اوپر امپوز کیے گئے تھے وہ بھی اس طرح کا نوجوان جو ہے وہ پھر پیدا کرتا ہے، صرف کوانٹٹی یا نمبر کی بیس پر پیدا کرتا ہے، کوالٹی وہ بھی نہیں دے پاتا۔ جب اس طرح کے نوجوانوں کی بہتات ہو جاتی ہے یا اس طرح کے نوجوانوں کی جو ہے وہ کثرت ہو جاتی ہے یا زیادہ مقدار میں ہو جاتے ہیں تو ان کی پلیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت مشکل سے ہوتی ہے، تو یہ بے روزگاری کی طرف پھر ان کی جو مقدار دن بہ دن بڑھ رہی ہوتی ہے وہ بے روزگاری کی طرف چلی جاتی ہے۔ میں نے دوسرا پوائنٹ جو غیر مستقل مزاجی کا آپ کو بتایا ہے اس کے ساتھ میں اس کو ٹچ کرنا چاہوں گا یا اس کے ساتھ اس کو میں ملانا چاہوں گا، وہ کیسے کہ
میں آپ کو نیچر کے اندر یا قدرت کے اندر جو مثال ہے اس سے میں اس کو غیر مستقل مزاجی کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا. میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ اگر ایک مادہ کی ہم دو قسموں کو دیکھنا چاہیں, ایک سالڈ اور دوسری جو ہے وہ گیس کو دیکھنا چاہیں. سالڈ کے اندر جو ہوتے ہیں اس کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ یونی ڈائریکشنل ہوتے ہیں, اسپیسیفک ڈائریکشن کے اندر ہوتے ہیں. اگر گیس کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ irregular فارم میں ہوتے ہیں, ان کی ڈائریکشن اسپیسیفک نہیں ہوتی, ان کی جو شیپ ہوتی ہے یا فارم ہوتی ہے وہ ایسا سمجھے کہ اسپیسیفک نہیں ہوتی. ان دونوں میں سے اگر ہم کسی کے اوپر پریشر کیا کرتے ہیں ڈالتے ہیں, اگر گیس کے مالیکیول کے اوپر پریشر ڈالیں گے تو کچھ گیس کے مالیکیول اوپر چلے جائیں گے, کچھ نیچے آ جائیں گے, کچھ سائڈوں کے اوپر چلے جائیں گے. یعنی کہ ایسا سمجھ لیں کہ ان کی جو ڈائریکشنز ہوں گی ان کو مالیکیول اپنی ڈائریکشن کو اسپیسیفائی نہیں کر پاتے. اگر ہم سالڈ کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر جب ہم ایکول پریشر امپوز کرتے ہیں تو سالڈ کے مالیکیول جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. اگر تھوڑے سے ہوتے بھی ہیں تو وہ یونی ڈائریکشن ہوتے ہیں, اسپیسیفک ڈائریکشن کے اندر جاتے ہیں. اگر میں اسی چیز سے آپ کو ایگزامپل دوں, جو ہمارا نوجوان ہے, ایسا نوجوان جس کے والدین یا جس کے ٹیچر نے ان کی جو انٹریکشن تھی, اسٹرانگ انٹریکشن والدین کی اگر تھی, ٹیچر کی اگر اسیسمنٹ یا ایوالویشن اسٹرانگ تھی, تو جو اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہوگا ان سے جو پروڈکٹ بنے گا وہ پروڈکٹ سالڈ کی مثال ہوگا. اور ایسا پروڈکٹ جو کہ والدین کی پور انٹریکشن اور اساتذہ کی پور اسیسمنٹ اور ایوالویشن کی وجہ سے بنے گا, وہ گیس کے مالیکیولز کی مانند ہوگا. گیس کے مالیکیول کے اندر نمبر زیادہ ہوتے ہیں, ان کی ڈائریکشن اسپیسیفک نہیں ہوتی, ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ irregular فارم میں ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا ایگزسٹ کہاں تک ہے, وہ کس وقت جو ہے وہ بریک ہو جائیں گے. لیکن سالڈ جو ہوتا ہے اس کے مالیکیولز کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ایگزسٹ جو ہوگا, ان کا وجود جو ہوگا وہ برقرار رہے گا. اسی وجہ سے یہ جو ہے اس طرح سے جب نوجوان ہمارا پیدا ہوتا ہے, جو گیس کی صورت میں پیدا ہوتا ہے, گیس کے مالیکیول کی صورت میں پیدا ہوتا ہے, تو اس کو گیس کے مالیکیول کی طرح اپنے ایگزسٹنس کا یا اپنے وجود کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت بھی بریک ہو سکتا ہے. وہ کسی وقت بھی کسی انسٹیٹیوشن کے اندر سے یا کسی بھی انڈسٹری کے اندر جس کا وہ حصہ ہے, وہ کسی وقت بھی وہاں سے جو ہے وہ وہاں سے نکالا جا سکتا ہے. یعنی اس وقت اس کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ ایک ڈر یا خوف رہتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی اس انڈسٹری یا اس انسٹیٹیوشن کا حصہ جو ہے وہ نہیں رہ پائے گا. تو تیسرا پوائنٹ جو ہے جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ انسانی رویے. اب انسانی رویے جو ہیں سب سے زیادہ جو آج کا انسان ہے اس کو سب سے زیادہ ٹارچر ہوتا ہے وہ انسانی رویوں سے ہوتا ہے. انسانی رویے کی میں آپ کو ایگزامپل ایسے دینا چاہوں گا کہ جو نیچر ہے, نیچر کے اندر کسی بھی انسان کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہر انسان دوسرے انسان سے ایکسپیکٹیشنز لگاتا ہے. جو اسٹوڈنٹ ہے, جب وہ پروڈکٹ کی فارم میں نکلتا ہے, جب وہ پروفیشنل ڈگری کی صورت میں یا وہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کی صورت میں نکلتا ہے, تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہیں, اور جو ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں, جو سوسائٹی ہوتی ہے, ان کی بھی ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں وہ اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا اس انسان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو اپنی جو ہے وہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کا ڈائریکشن ایٹیٹیوڈ صحیح طریقے سے نہیں تھا, ایک تو اس کا وہ خوف, دوسرا اس کا جو ہے وہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز, ریلیٹیوز اور سوسائٹی کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ان کا پریشر ہوتا ہے. جب یہ سارے پریشر جو ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں تو یہ انسانی رویے جب اس کو جو ہے وہ ٹارچر کرتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنی امیدیں جو ہے وہ اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ انسان یا وہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ان ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اتر سکتا. جب وہ پورا نہیں اتر سکتا تو وہ مس ایلیگیشنز کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ایسا سمجھ لیں کہ اپنے اوپر جو ہے کیونکہ وہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن یا اس طرح کے لیول تک پہنچنے کے لیے وہ اسے کسی غلط راستے کا چناؤ کر سکتے ہیں. یہ جو تینوں پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, ناقص منصوبہ بندی, غیر مستقل مزاجی اور انسانی رویے, ان کو میں ایک آخر میں جو ہے ایک مثال سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانا چاہوں گا. نیچر کے اندر اگر ہم قدرت کے اندر اگر ہم شیر اور ولف جو ہے, یہ دو جو ایسے جانور ہیں جو کہ گوشت خور جانور ہیں, دونوں سے جو ہے وہ تقریباً جنگل کے جتنے بھی جانور ہیں وہ ڈرتے ہیں, یعنی دونوں کا خوف ہے. شیر اور بھیڑ جو ہے یہ دونوں گوشت خور ہیں,
دونوں جو ہیں یہ کسی بھی مردہ جانور کا گوشت نہیں کھاتے، دونوں جو ہے وہ سرداری کا شوق رکھتے ہیں، دونوں کی جو ہے وہ اپنی اپنی فیملیز کے اوپر کمانڈ ہوتی ہے، یعنی دونوں کو جو ہے وہ اپنی اپنی فیملیز کے اوپر جو ہے وہ لازمی کمانڈ ملتی ہے یا حکمرانی ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں جو شیر ہے، شیر جو ہے وہ پورے جنگل کے اندر جو ہے وہ سردار مانا جاتا ہے، لیکن بھیڑیا جو ہے یا وولف جو ہے اس کو جو ہے وہ جنگل کے باقی جانور جو ہے وہ سردار نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم شیر کی زندگی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو شیر 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے سوتا ہے، صرف 4 گھنٹے جاگتا ہے۔ اس 4 گھنٹے میں اپنی خوراک کا بندوبست بھی کرتا ہے، شکار بھی کرتا ہے، وہ ہر چیز کرتا ہے۔ اگر ہم بھیڑی کی بات کرتے ہیں تو وہ 24 گھنٹے جو ہے اس میں سے تقریباً وہ اکثر گھنٹے جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے، اکثر گھنٹے جو ہے وہ شکار کی تلاش میں رہتا ہے۔ اب ان دونوں کی نیچر کے اگر ہم فرق دیکھتے ہیں تو دونوں کے اندر ایک کوالٹی کا فرق ہے۔ نمبر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ وولف کا زیادہ ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں کہ ایگزسٹنس کے لحاظ سے مینس کہ یعنی کہ 24 گھنٹے میں سے وہ تقریباً 24 گھنٹے میں سے اکثر ٹائم جو ہے وہ جاگ رہا ہے، اپنا وجود جو ہے وہ دوسرے جانوروں پر زہر کر رہا ہے۔ لیکن شیر جو ہے وہ صرف 4 گھنٹے جاگ رہا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ان دونوں کے اندر کوالٹی اور یہاں پہ کوانٹٹی کا فرق آ رہا ہے۔ شیر کے اندر ایک کوالٹی ہے خوف کی، دھاڑ کی، جو کہ اس کے روب کی جو ایک کوالٹی ہے وہ پورے جانوروں کے اوپر حاوی ہے، لیکن یہ کوالٹی جو ہے وہ بھیڑی کے اندر نہیں ہے یا وولف کے اندر نہیں ہے۔ اگر میں دو نوجوانوں کا کمپیریزن کرنا چاہوں، دونوں کے اندر خدا داد صلاحیتیں ہیں، دونوں کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ابیلٹیز ہیں وہ دونوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک وہ اسٹوڈنٹ یا وہ انسان جو اسٹارٹ کے اندر والدین کی اسٹرانگ انٹریکشن اور ٹیچر کی اسٹرانگ اسیسمنٹ اور ایویلویشن کا نتیجہ ہے، وہ شیر کی ایگزامپل ہے۔ اور وہ ایک اسٹوڈنٹ یا وہ انسان جو اسٹارٹ کے اندر والدین کی پور انٹریکشن اور اساتذہ کی پور اسیسمنٹ یا ایویلویشن کا نتیجہ ہے، اور وہ اس کی ایگزامپل جو ہے وہ وولف کی ہے۔ اس میں آپ مزید جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جتنا بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ نالج شیئر کی ہے، یہ ایسے سمجھیں کہ ایک ریسرچ اور تحقیق کی بنیاد پر میں نے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ میرا نوجوان جو بے بسی کی زندگی گزار رہا ہے یا وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگ جاتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ یہ ویڈیو سن کے اس کے بعد اس کے اندر ایک امید کی کرن جاگے گی۔